تو یہ محبت سے رکھی کو لازم قرار نہیں دے سکتا. آپ نے کہا یہ دعا لازم قرار دو، کہ نہیں آیا. یہ آیا شکریہ، شکریہ کسی رنگ میں ادا کر لو تو پھر اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اسی بات تمہارا جی چاہتے ہو کہہ رہے اس میں بڑا مجھے فائدہ ہوا، اور یہ خدا نے دل میں ڈالی ہے. نماز میں کھڑا تھا دل میں یہ آتا جی پتہ تھا تم نے خدا کے سامنے کھڑا ہے. آقا جی نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ توجہ کرتا ہے جب انسان خدا کے سامنے ہوتا ہے، نصبہ وجہ، خدا کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات، خدا کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے، پھر دل نماز میں اور لگتا ہے میرا ایمان سے، میری کیفیت بدل. جو کہتا ہوں اللہ اکبر، اور آقا جی کی باتیں یاد آتی سوچتا ہوں ماشاء اللہ. تو پھر اس کی جزائے خیر نہ کہوں تو اور کیا کہ لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں. ہندو دیکھو کیا کتنی مت ماری ہوئی ہے. ہاں جی خود بت بناتے ہیں. اتنا پاگل آدمی کون سے خود بنا کے کہنا میرا خدا ہے. خدا کو آدمی خود بناتا ہے، یہ کتنی عقل ماری گئی. اور اگر کہنا ہی تھا گمراہ ہونا تھا تو گمراہی کی پھر دوسری طریقہ تو شاید اس گمراہی میں کچھ جیسے کہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس گمراہی میں شاید کہتے کچھ صحیح ہے یا نہیں ہے. یعنی تو کہتا میں اس کا خدا ہوں، تب تو ہو سکتا تھا بت کا کہ میں نے اس کی آنکھ بنائی، میں نے اس کو تراشا، میں نے اس کو کیا. اب تو پھر پیشاب بھی کرتے اس کو پتہ نہیں، تو خدا مانتا اس. ہاں تو کہ میں اس کا خدا ہوں، میں نے بنا، پھر ہو سکتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا، تیری تو کر ہی نہیں سکتا. خود بنانا، اس کو تراشنا، پھر کہنا. بڑے بڑے ہندوستان کے ایک خبر میں سنا، ان کا پتہ نہیں کون تھا، نہرو تھا کون تھا، کہتے پوجا کر کے مندر میں بتا بدھ کے سامنے سر جھکایا ہے، پتہ نہیں رام رام کیا ہے، کیا کیا، اللہ معافی دے جی، اللہ بچائے. تو ہم آقا جی کو جز اللہ نہ سیدنا محمد نہ کر دیا. اور یہ شرک اتنی بڑی مصیبت ہے، آپ ساری عمر اچھے اعمال کرتے رہیں، آپ کا سب تباہ. ساری عمر گناہ کرتے رہے، آپ شرک نہیں کیا، شرک آپ نے نہیں کیا، زمین سے آسمان تک گناہ خدا معاف کر سکتا ہے. یہ حدیثوں میں ہے. ایک حدیث، کئی حدیث ہے، اس میں کوئی حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں، عربی کے الفاظ کچھ یاد آتے ہیں، کچھ بھول گیا ہوں. کہ زمین سے آسمان تک اگر تو نے گناہ کیے، اتنے گناہ گار تو ہو گیا ہے، اگر تو میرے پاس آئے تو نے شرک نہیں کیا، اتنی ہی میں رحمت لے کے آؤں گا تیرے پاس. بتاؤ یہ صحیح حدیثیں ہیں. جتنے تو نے گناہ کیے اتنی رحمت میں لے کے آؤں گا، تیرے گناہ ختم کر دوں گا. بتا یہ مفہوم ہے. بتا. اور شرک موٹی چیز نہیں ہے، باقی چیز میں شک پڑے شرک ہے چھوڑ دے، سمجھ آئے تو کرے، نہ تو نہ کرے. شرک بہت بری بلا ہے. قرآن میں جس وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے شرک کیا وہ آسمان سے گرا. بتاؤ بچے گا؟ پہاڑ سے گرے نہیں بچتا، موٹر سے گرے نہیں بچتا، ریل گاڑی سے، تو آسمان سے گرے بچتا ہے. یہ قرآن میں ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو شرک کرتا ہے خدا کی جنت اور نعمتیں اس پر حرام ہے. بتاؤ. اور جس نے شرک نہیں کیا، حدیث شریف آقا جی کی صحیح حدیث ہے، زمین سے آسمان تک اس نے اتنے گناہ کیے کہ زمین سے آسمان سب بھر دیا گناہوں سے، لیکن خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کیا اس نے. تو آقا جی اللہ تعالیٰ بے قرابہا، جتنا اس نے بھرا زمین آسمان کو گناہوں سے، اتنی میں زمین آسمان کو رحمتوں سے بھر کے لے کے آؤں گا. اب بتاؤ. اور کہا شرک اخفا من دبیب النملہ، چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. بتاؤ چیونٹی کی چال جانتے ہیں کتنی باریک ہوتی؟ ایک حدیث میں کالی رات کالی پتھر پر کالی چیونٹی چلے دکھے گی، کہ اس سے زیادہ باریک ہے. جس چیز میں شرک میں اختلاف ہو جائے، سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہ آئے چھوڑ دے. یا غوث مدد، یا پیر مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ نہیں کہنا. قبروں میں طواف نہیں کرنا. اگر یا رسول اللہ مدد کوئی کہتا ہے، ایسے شعر پڑھتے ہیں، تو اس کی نیت کو دیکھنا ہے. وہ مدد مطلب آپ سے فارج کریں، دعا کریں، وہ وسیلے کے طور سے کہتا ہے. یہ سمجھ ہونی چاہیے. جیسے درود تاج میں ہے، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں آپ کو کہا تم کو کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس تمہاری تکلیف کو خدا کے ساتھ کوئی نہیں ہٹا سکتا. نہ نبی، نہ ولی، نہ شیخ امیر، کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہ قرآن ہے، اور یہ منسوخ آیتیں نہیں. کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ پھر نبی ولی کیا کرتے ہیں؟
نبی ولی ہٹاتے نہیں ہٹواتے ہیں. اب سمجھیں ان کا مرتبہ ہے، وہ ہٹاتے نہیں. اگر خود نبی ولی ہٹاتے تو آقا جی دعائیں مانگتے، کہتے جاؤ ہو گیا. اکثر دعائیں کرتے تھے، سکھاتے نہیں کہ اللہ ہٹائے گا، میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں. نبی ولی تقدیریں بدلوا دیتے ہیں اللہ سے، لیکن بعض وقت کہا ایسے جاتا ہے ظاہر، لیکن اس کا مطلب وہی نہیں ہوتا جیسے کہا ویسے ہی سمجھو. بھائی فلانے کے پاس گیا، کرم ہوا، اس نے میرا کام کر دیا. مطلب یہ ہوتا ہے لمبی بات وہ کرنا نہیں چاہتا، خدا نے کیا لیکن وہ وسیلہ بنا. فلانے ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑا کرم ہو گیا، شفا ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا مجھے شفا ہوئی، بلکہ ڈاکٹر نے شفا دی. اس کا مطلب اللہ نے شفا دی، ڈاکٹر سے دوائی لی، وسیلہ بنا. تو یہ باتیں مفہوم ایسے ہوتے ہیں. تو کچھ کبھی کہہ بھی دیتا ہے انسان، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے. تو عام آدمی کو یہ چیزیں نہیں سمجھا کروانی چاہیے، ان کو سمجھ نہیں ہوتی. تو یہ 24 گھنٹے لوگوں سے یا غوث مدد یا پیر مدد عوام کو شرک میں ڈالتے ہیں، اور پھر اولیاء کا ثبوت دیتے انہوں نے کیا. وہ عارف لوگ تھے، انہوں نے ہر وقت نہیں کیا. کبھی کیا اپنے مشائخ کو یا مدد تو وسیلے کے طور سے کیا کہ کوئی دعا دیں، کوئی وظیفہ بتائیں، یا کوئی ہماری دعا کریں، یہ مدد کریں. یہ نہیں کہا جیسے اللہ مدد کرتا ہے ایسے آپ مدد کریں، جیسے اللہ روزی دیتا ہے آپ ہی رزاق ہیں روزی دے، یا اللہ اولاد دیتا ہے آپ ہی اولاد دینے والے ہیں آپ بھی اولاد دیں. یہ نہیں مطلب ہوتا. وہ عارف لوگ ہوتے ہیں. اگر عارف کاملین کوئی بات یا رسول اللہ مدد جیسے کہتے ہیں، ان کا مطلب عوام کی طرح نہیں ہوتا کہ جیسے انہوں نے قصیدے میں ذکر بھی ہے، کم ابرأت وصبا باللمس راحته واطلقت اربا من ربقة اللمم واحیت السنة الصحباء عداوته حتى حقت غرة في العاصر الدهم. کتنے مریض اچھے ہوئے اور کتنی قحط سالیاں رفع دفع ہوئیں اور لوگوں پہ کرم ہوا. یا رسول اللہ میرے پر بھی کرم کرے، میں اس مریض میں فالج میں ہوں، اٹھ نہیں سکتا ہوں. اس نے نیت کیا کی کہ وہ شعر بتاتے ہیں نا، وضاحت کرتے ہیں کہ کتنے کو شفا ہوئی، کتنے موسم بدلے اور کتنے بدلے. تو میری حالت ہی بدل دے. طبیبوں نے مجھے جواب دے دیا لاعلاج کیا، آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی، اوپر چادر آپ کو ملی، آپ فالج سے کھڑے ہوئے. بتاؤ. تو دیکھو شعر بھی بتاتے ہیں. ہاں تو یہ جو بات انہوں نے کبھی کبھی کہا ہے وہ بھی وسیلے کے طور سے کہا. عوام اتنا سمجھتے ہیں، ان کو 24 گھنٹے یا غوث مدد یا علی مدد شرک میں ڈال دیا. پھر اتنا شرک میں ڈال دیا قبروں پہ طوافیں کرنے، منتیں مانی، ٹاکیاں باندھنی. آقا جی نے یہ سکھایا تھا. چادریں چڑھانی، اس کی تعویلیں کرنی، یہ سب کام نہیں کرنے چاہیے. وہ جائز کہیں نہ کہیں، اجتہادی کہیں نہ، آقا نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے بس. وہ کہتے قسم کھانی جائز ہے، کسی کی بات بزرگوں نے کھائی ہے، نیت کچھ میں ہوگا، لیکن ہم کو آقا نے کہا لا تحلفوا الا باللہ، مت قسم کھاؤ مگر خدا کی. شیخ کی قسم، تیری سر کی قسم، اس کی قسم، نبی یہ نہیں کرنا ہے. چاہے کہ بعض بزرگوں نے کیا ہے تو ان کی نیت پر ہوگا، کیوں کیا نہیں کیا. آقا نے تو نہیں کیا نا، صحابہ نے تو نہیں کیا نا. ایسی قسمیں نہ کھائیں، شرک ہوتا ہے. اور آخر کا مت کھاؤ قسم تو پھر نہیں کھانی چاہیے نا. اب تم نکالتے اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ تھا، تو ہم کو کیا ضرورت اختلاف میں پڑھنے. آقا جی نے کہا کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو شک میں ڈالے، اس میں پڑھو جو شک میں نہ ڈالے. تو شک میں تو بالکل نہیں ڈالتی یہ چیز کہ خدا کی قسم کھاؤ، کسی کو شک نہیں ہے. اب دوسرے کی قسم ہے، اس میں بزرگوں کا اختلاف، علماء کا اختلاف، تو اختلاف میں پڑھنا اچھا ہے، احتیاط اچھی ہے. احتیاط کریں، مت پڑھیں، لیکن گالی مت دیں. گالی کافر کو بھی مت دیں، چاہے وہ غلط ہے. وہ تمہارے خدا کو گالی دے گا قرآن میں. یہ علماء گالیوں تک سکھاتے ہیں، خود دیتے پہ دوسرے بھی کہتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. آقا جی نے کہا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، منع فرمایا. اختلاف کی باتیں لائیں گے. یوسف کو سجدہ ہوا، آدم کو سجدہ ہوا، وہ آقا سے افضل نہیں تھے. ٹھیک ہے افضل نہیں تھے، تو تم کو یہ پتہ نہیں کہ ادب کے اوپر مقام ہے حکم ماننا. جب آقا کا سجدہ نہیں کرنا نہیں کرنا ہے. تم نے آقا کی شریعت پہ چلنا یا یوسف کی شریعت پہ چلنا یا آدم کی شریعت پہ چلنا. تم وہ کیوں دلیلیں لاتے ہو، لوگوں کو بھٹکاتے ہو، شرک میں ڈالتے ہو، پھر تعویلیں کرتے ہو سجدہ تعظیمی ہے، وہ ہے وہ. جب کیا سجدہ نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے، منع فرمایا. اب بتائیں آپ، یہ ایسے لوگوں کو بھٹکاتی ہیں، ایسے شرک میں ڈالتے ہیں.
اور پھر ایسی باتیں کرتے ہیں. اس میں تعظیم کی نیت ہوتی ہے. قرآن یوسف کو سجدہ ہوا، آدم کو سجدہ ہوا، وہ خدا کو سجدہ، خدا کا حکم تھا آدم کو سجدہ کرو اللہ کے حکم سے. اور اس سے اگر ہوا بھی یوسف کو سجدہ، ان کی یہاں یہ جائز تھا. اس سے فضیلت نہیں ہوتی ان کی آقا سے. اور ہم کو جو آقا جی منع کر دیں تو آقا کا خلاف کر کیا ہے، یہ دلیلیں ہوتی ہیں. جب آقا کا نہیں کرنا نہیں کرنا. یہ ایسی باتیں گول مروڑ کے کرتے ہیں. مجھے خدا نے سمجھ دی، میں اتنا علم میں نہیں گھستا، نہ میں اتنے دعوے علم کے کرتا ہوں. میں اپنے کو جاہل ہی سمجھتا ہوں. اسی علم انسان جتنا حاصل کرے اس نے کیا ہی نہیں ہے. جیسے قرآن میں خضر صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ سمندر پڑا تو میں علم والا، کوئی علم والا نہیں بن سکتا. اور جتنا ہے اس میں جتنی سمجھ آ جائے، سارا سمندر پڑا ہوا بتاؤ. تو علم پر کوئی عبور کر سکتا؟ دنیا کے علموں پہ عبور نہیں ہوتا. ڈاکٹر پہ ڈاکٹر ہے، انجینئر پہ انجینئر ہے، سائنسدان پہ سائنسدان ہے. آپ دیکھیں اس پر عبور نہیں ہے جی. تو یہ علم الہی پہ کہاں عبور ہوتا ہے؟ اس باتوں میں زبردست بات ہے. جہاں تک عبور ہے جو کچھ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو. اس لیے اس نے آقا کیا اوتی تو علم الاولین والآخرین، اگلے اور پچھلوں کا علم سارا میرے سینے میں. بتائیں. اور آپ کو ان پڑھ اس لیے کہا گیا آپ کسی سے سیکھے نہیں، خود آتا ہے. یہ کتنا بڑا معجزہ آپ کا. کوئی بغیر سیکھے نہیں، آپ بغیر سیکھے. بہرحال یہ باتیں آپ شرک سے بڑے بچے. آقا جی کہتے لو اجتمعت الانس والجن، انسان جنات سب اکٹھے ہو جائے، الا ان ينفعوک بشیء، تجھ کو کوئی نفع دیں، او یضروک بشیء، تجھ کو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ خدا نہ چاہے. اب یہ حدیث کہاں آپ کریں گے مجھے بتائیں. زمین جنات انسان لو اجتمعت الانس والجن، آقا جی کہتے ہیں تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے. جادو ہو کچھ ہو، جادو کا بھی کہا وہ جادو کرتے تھے، میاں بیوی کو جدا کرتے تھے سب. وما ہم بضارین الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اجازت نہ ہوتی، اللہ چھوٹنے سے یہ بھی وہ نہیں کر سکتے تھے. اب بتاؤ یہ توحید تمہاری بہت ضروری ہے. جیسے عظمت مصطفیٰ میں گڑبڑ کی سارے اعمال برباد، ایسے توحید میں گڑبڑ کی تمہاری ساری عمر کی عبادت برباد. اگر ساری عمر تم نے گناہ کی ہیں، توحید کے قائل ہو، تمہاری نجات کا رستہ ہو سکتا. یہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ شرک. تو جیسے درود تاج ہے، سمجھ میں نہیں آیا چھوڑ دیا، فتوے مت لگاؤ. درود تاج میں اللہم صل صاحب التاج والمعراج، یہ تو ٹھیک ہے. آگے جو ہے وہ اگر سمجھ میں نہ آئے چھوڑ دے، وہ بے عین ہی شرک ہے. اور سمجھ میں آئے تو شرک نہیں. آقا کی عظمت کے اللہ تعالیٰ نے آقا کی کتنی عظمت رکھی ہے، ان کی کتنی دعائیں قبول کی ہیں. آگے آتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، بلاؤں کے دفع کرنے والے، قحط کے دفع کرنے والے، مرضوں کے ہٹانے والے. یہ درود تاج میں. اور اللہ کہتا ہے کوئی تم کو تکلیف ہے خدا کے سوا کوئی نہیں ہٹاتا. اب اس حساب سے سوچو تو شرک ہوتا نہیں ہوتا. کہ خدا تعالیٰ کہتے ہیں وَإِمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، کچھ مصیبت آ جائے، نہیں خدا کوئی ہٹا سکتا. اور تم آقا جی کو کہتے ہو دافع البلاء والوباء، بے عین ہی شرک ہو گیا. اب آپ جلدی نہ کریں، ہاں جی شرک ہو گیا. اور حدیث شریف میں آقا جی نے کہا جنات انسان جمع ہو جائے تمہارے نفع نقصان پر، نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ کرے. پھر کیسے تم نے یہ بات کہہ دی درود تاج میں؟ تو آپ کو پتہ ہے آقا جی نے کہا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا مدار نیت پہ ہوتا ہے. انسان کے مقصد نیت کو دیکھا جاتی ہے، نیت میں کیا بات کیوں کہی، اس کا نظریہ کیا تھا، پھر ادھر سے تم فیصلہ کر سکتے ہو. ظاہری بات پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اب درود تاج والے بزرگ نے لکھا اس نے آقا کی محبت ہی، مجھے بہت درود تاج پسند ہے، پڑھتا میرا دل پانی پانی ہو جاتا. صاحب دافع البلاء والوباء والقحط والمرض کا وہ ان کی ذات تو بڑی چیز ہے، ان کا نام بھی بڑی چیز ہے. اسمہ مرفوع مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. ان کی ذات کو چھوڑ کر نام اتنی برکت والا ہے کہ وہ عرش پہ لکھا ہوا ہے. اس نام کا واسطہ دو تو خدا راضی ہو جاتا ہے. ذات تو بڑی چیز فی اللوح والقلم. جسمہ مقدس معطر منور فی البیت والحرم. شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا. مخلوق کی جائے پناہ اللہ دیتا ہے، لیکن وسیلہ وہ بنا دیتے تو اللہ دیتا ہے نا. کچھ سمجھنا چاہیے. دافع البلاء والوباء قحط مرض لکھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟
اگر مطلب نہیں سمجھتا نہ پڑھے، شرک میں ہی چلا جائے گا. اگر سمجھ آتی ہے تو پھر پڑھ سکتا ہے. دافع البلا کہ وہ دعائیں کرتے ہیں تو بلائیں دفع ہوتی ہیں، پھر تو شرک نہیں آتی. والقحط، اگر وہ کرم فرماتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، کوئی آیت بتاتے ہیں، پھونکتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، مرضے بھی بلاؤں کو دفع. اب شرک کا شائبہ تک نہیں. اب ہے جب وہ کرم فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، تمہارا وسیلہ بنتے ہیں، اب شرک نہیں. اب جس کو سمجھ نہ آئے، موٹی عقل ہو، درود تاج پڑھ، شرک نہ، وہابی نہ بن فلان، تم خواہ مخواہ اس کو مصیبت میں ڈال دو. اس کو سیدھا درود بتا دو، درود ابراہیمی افضل ہے، دوسرا درود پڑھ لے. لوگوں کو مصیبت میں ڈالو، کیونکہ پتہ ہے درود تاج کا بھی پڑھ، ہم کو پتہ ہے سمجھ میں نہیں آتا، کہیں گے بھائی یہ شرک کراتا ہے. اب اس کو سمجھ میں آئے تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، اس بات ہی کو چھوڑ دو. آقا اللہ نے آسان دین رکھا ہے، مشکل تو نہیں رکھا. ایسی باتوں میں لوگوں کو ڈالنا، ان کو مصیبتوں میں ڈالنا، ہاں جی، ان کو انگوٹھے چومنا ضروری کرنا، نہ چومے تو اس کو اگر چوم لیا کوئی حرج نہیں ہے، آقا کی محبت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں چوما تو محبت دل میں ہوتی ہے، انگوٹھوں میں ہوتی ہے. ایسی چیزوں میں سختیاں کرنی نہیں، بولنا چاہیے. تو یہ شرک ایک بہت بڑی مصیبت ہے، عذاب ہے. ہاں اگر اس سے آپ نہیں بچے، بڑی یہ قبروں میں جانا یا مدد، یہ چیزیں تکیہ کلام نہ بنائیں. حالانکہ یا رسول اللہ تکیہ کلام نہ بنائیں. ہم کبھی کہہ دیتے تو نیت سے کہتے ہیں، نکلتا دل سے. ہاں کہ سب کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے دعائیں کی، وہی مقبول ہے، تو اس کا مطلب یا رسول اللہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ خدا ہے. یہ لوگ الٹے سیدھی باتیں کرتے ہیں، مطلب نیت کو نہیں لیتے. مطلب نیت کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا، کہ نیت میں کیا، نیت پر اللہ انسان کو دیکھتا ہے. نیت مطلب ایک دم مشرک کر دیا. تو انسان بعض وقت انسان کے منہ سے مختصر کلام کرتا ہے، لمبی کرتا نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا، کوئی کام ہو جائے، کوئی مہربان ہو جائے، اس نے کرم کیا، کام ہو گیا، اس نے کرم کیا، یہ ہوا. یا میں نے بکرا ذبح کیا بھائی کے لیے، اس کے لیے. اور حدیث میں آتا خدا اس پہ لعنت کرے جو کس کے لیے بکرا ذبح کرے، اللہ کے لیے. تو اس کی نیت میں نہیں، نیت میں ہوتا ہے اس کو کاٹا ہے مہمان کے لیے، ثواب مہمان کے لیے کاٹا ہے، یا باپ کے لیے کاٹا ہے، یا ماں کے لیے کاٹا ہے، ثواب کی نیت سے کاٹا، ان کو ثواب پہنچانا. کافروں کی طرح نہیں. کافر جب ذبح کرتے تھے، جس کے لیے ذبح کرتے تھے اس کے نام پر، اسی کی نیت سے ذبح کرتے تھے. تم ماں باپ بھی ذبح کرتے ہو، کہتے تو ایسے ہو مختصر کہ باپ کی ذبح کیا، 2 بکرے ملے، مطلب ہے کہ ان کے ثواب کے لیے ذبح کیا. تو نام اللہ کا لیا، بسم اللہ، اللہ اکبر. اب وہ لمبی بات کرنا نہیں چاہتا، میں نے 2 بکرے لیے، پھر اس کو میں نے لٹایا، پھر میں نے خدا کا نام لیا، پڑھا، پھر اس کا ثواب اس کو بخشا. اتنی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے میں 2 بکرے ذبح کر دی باپ کے لیے، ماں کے لیے. مطلب ہے کہ ثواب کے لیے ذبح کیے، ان کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ ذبح دیں، بسم اللہ، اللہ اکبر. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائے، نہ آ جائے تو اختلاف کو چھوڑ دیں. جیسے شریعت نے کہا بسم اللہ اکبر، چھوڑ دیں اس بات کو. ایسے لوگوں کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، مسائل میں، پھر آپس میں لڑائی کٹائی. حالانکہ دین بالکل آسان ہے. یہ بہت دن سے سوچ رہا تھا، میں نے آپ کو شرک کی تعلیم نہیں دی، میرے پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. یہ لازم ہے نا، کیونکہ لوگوں کو جب فائدے ہوتے ہیں نا، پھر وہ بات مانتے ہیں. میں پہلے کراچی میں شرک کی تعلیم بہت کم دیتا تھا، نہیں دیتا، ڈرتا تھا، کیونکہ ان کو الجھایا ہوا ہے. جو خدا کی شرک کی تعلیم توحید کے، بس وہ وہابی کی بات ہی نہ سنو. ان کو درود میں لگا، ان کو فائدے ہوئے. اب منحوس بہت سنتے ہیں، بس اب قائل ہوتے ہیں. جس کو فائدہ پہنچے نا، فائدے کے بعد وہ پھر مانتا ہے. ابھی فائدہ پہنچا نہیں، پہلے اس کا ذہن خراب کیا لوگوں نے. ہر بات شرک، ہر بات وہابی. ہر بات وہابی نہیں ہوتی. جو چیز آقا جی منع کریں اس کو دیکھنا ہے. یہ سجدے نہیں کرنے ہیں، کیونکہ قرآن میں ایسے آئے، بول ان کی شریعت میں تھا. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہ یوسف کا تصور ہے کیا نہیں کیا، نہ آدم کا تصور ہے، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور موسیٰ. میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ نے ایسے کم ایسے قسم نہیں کھاتے اللہ کے سوا کسی کی. آقا کے لا تحلفو، بالکل منع کیا. مگر یہ بزرگ نے بازے کھائے تعویل کہ وہ قیاس اندازہ کیا، ہم احتیاط کرتے ہیں، کھائے، ہم برا نہیں کہتے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. قوالی بڑی گانا سنتے ہیں، بعض بزرگوں نے کیا. بھائی سنا انہوں نے کافروں کو کھینچنے کے لیے کیا، وہ گانے وانے کے عاشق ہیں، تو اس میں مدحت رسول اور خدا کی عظمت بیان کرنے کے وہاں کی اس وقت سے انہوں نے کیا ہے. تو انہوں نے کیا، لیکن میں یہی سمجھتا ہوں، میں اختلاف میں نہیں جاتا ہوں، برا نہیں کہتا ہوں. میں قوالی نہیں سنوں گا، ہاتھ نہیں لگاؤں کہ آقا جی نے یہ کام نہیں کیا. میں آقا جی کے مطابق زیادہ ہونا چاہتا ہوں.
قوالی سنت رسول ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ سن صحابہ، بتائیں آپ، ایسی چیزوں کو لانا، اس پہ جبر کرنا، قوالوں کے ایسے کام نہ کریں۔ ہاں، جو آقا جی نے معاملہ کیا وہی کریں، اسی میں آپ کی نجات ہے۔ آقا جی کا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ وہ نجات پائیں گے۔ تو صحابہ نے یہ کام نہیں کیا۔ ہم آقا جی کے لیے ساری عمر کے لیے میلاد میں کھڑے ہونے کی طرح ہم نہیں کھڑے ہوتے، آقا جی نے ایسے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ یہ جو نہ کر اس کو گالیاں، یہ بے ادب گستاخ ہے۔ آقا جی نے ایسے کیا؟ بعض بزرگوں نے کیا، محبت شوق سے کیا۔ بزرگ تو اپنے کو خدا بھی کہہ دیتے ہیں، بزرگوں کا کون مقابلہ کرے؟ ان کے حالات کیفیات ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں کر جاتے ان کو معافی ہو جاتی ہے کہ ان کی کیفیات میں ان کے حواس کام نہیں کرتے، بعض وقت وہ حواس کام نہیں کرتے ان کے، یا ایسی ان کو تیزی ہوتی ہے، ان کو سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہ معافی میں ہوتے ہیں۔ اس معافی کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ چیز جائز ہو گئی ہے، ویسے کسی نے حواس میں نہیں تھا، کچھ ایسے شریعت میں کر دیا بعض بزرگوں نے تو اس کو معافی ہے، لیکن تیرے حواس ہیں، تو ایسے نہیں کرنا۔ جیسے بات کرنا، سجدہ کروں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، آقا سے تو ایسے کیوں شعر پڑتا ہے؟ غلبہ حال ہے، سمجھ نہیں ہے، حواس کھو بیٹھا، پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نہیں کر جائے۔ اور تو کھو بیٹھا کہیے پھر ٹھیک ہے، ٹھیک اس لیے ہے تھوڑا بہت ٹھیک ہے کہ تجھے معافی ہے، اس میں جب ہوش ہے پھر معافی نہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ بچیں گے اور آقا جی کو ترجیح دیں گے تو پھر آپ کسی عبادت میں کافی عرصہ ہو گیا میں نے اس شرکہ، مجھے بہت کل مجھے پریشانی ہو رہی تھی، میں بھول گیا، یاد نہیں رہا۔ اس چیز کو تکرار سے کہنا چاہیے، لوگ آتے یہ قبروں پہ جائیں، طوافیں نہ کریں، سجدے نہ کریں۔ آقا جی سے پوچھا گیا، پہلے قبروں پہ منع کیا، نہ چادریں چڑھانے کا سکھایا ہے، نہ یہ سب مولویوں نے نکالا ہے، نہ اتنے لمبے فاتحے سکھائے ہیں کہ اتنا پڑھو تو پھر ثواب پہنچتا، نہیں پڑھو تو نہیں۔ یہ سب مولویوں نے اپنی دیگڑی بھر کے لی جاتے ہیں، باہر پڑھو پھر پتہ نہیں ادھر سے لاؤ، پھر اس میں پتہ نہیں کہ بیچ میں رکھو، پھر جا کے دیچکی میں ڈالو، پھر اتنے لمبے نہیں ہیں، پھر اتنے لمبے فاتحہ نہیں۔ آپ نے اگر نیت کر لی اس کا ثواب میں اپنے ماں باپ کو کسی کو پکڑتا ہوں، کہا بھی تب بھی پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ نے 34 قل واللہ پڑھ لی اور کب بچ جائے، تو یہ سب معاملے بزرگوں نے کیے ہیں، لیکن رغبت دلانے کے لیے معاملے کیے ہیں، لیکن اس کا پہنچنا اتنا لمبا چکر نہیں ہے۔ نہیں، ہم ہمارے پاس لاتے ہیں، ہم ایسے کھا جاتے ہیں بس۔ ہم دیکھیں لمبی فاتحہ دیکھیے کبھی، کوئی بات فاتحہ، اور دیکھو آپ پہ کرم کتنا اب محسوس کرتے ہیں آقا کے مطابق۔ تو اس میں قبروں پہ جانا وانا بھی آقا جی نے منع فرمایا تھا۔ پھر کہا تم کو موت یاد دلائے گی، پھر کہا وہاں کیا کرو، اپنی حاجتیں مانگو، حاجتیں مانگے دعائیں بتائیے، اور حاجت تمہاری زیادہ پوری ہو، ایک دم خدا جلدی سے تم پر مہربان ہو جائے، وہ تہجد بتائیے، قبر نہیں بتائیے۔ قبر پہ کیا بتایا کہ یہ دعا پڑھا کرو اگر جاؤ، انتم لنا، تم چلے گئے ہو، ونحن بکم لاحقون، ہم پیچھے آنے والے ہیں، اللہ تم پر بھی رحم کرے، ہم پر بھی رحم کرے، لمبی دور کا یہ بتا۔ یہ نہیں کام پر جو چلے کاٹنے، وہاں پڑا رہنا، پتہ نہیں کیا کیا کرنا، منتے ماننی، ان کو پکارتے رہنا، داتا کرم کر دے، داتا کرم، یہ باتیں نہیں سکھائیں، یہ باتوں سے بچیں۔ ہاں، یہ میں کھلی کہتا ہوں، ڈر نہیں ہے کسی کا، کیونکہ جو چیز آقا جی کا ہے اس کو چھپانا، آقا جی کے جس نے علم کو چھپایا، خدا آگ کی لگام اس کے منہ میں دے گا۔ ہاں، تو میں نہیں چاہتا ہوں میں آگ کی لگام اپنی یہ باتیں آپ کو، تو شرک سے بڑا بچیں۔ کوئی بھی چیز ہے، قرآن نے کہا خدا مصیبت نہ ہٹائے تو نہیں ہٹ سکتی، نہ نبی، نہ ولی، نہ آقا جی یہ ہٹا سکتے ہیں۔ آقا جی ہٹاتے نہیں، ہٹواتے ہیں۔ ایسے ولی ہٹاتا نہیں، ہٹواتا ہے، لیکن کبھی کہہ دیا جاتا ہے کلام کو مختصر کرنے کے لیے، آقا جی نے ایسے کیا، شیخ نے ایسے کیا، کہتے ہیں نا یہ مختصر ہوتا ہے کہ وسیلہ بنے دعا سے۔ شیخ نے کرم فرمایا، روزی کھول کے، شیخ رزاق ہے، دعا وغیرہ تھی لیکن مختصر بولتا ہے۔ شیخ صاحب رزق کی تنگی تو رزاق ہے، اچھا یہ پڑھ، شیخ صاحب کیا رزق کھل گیا، ایسے آقا جی کے پاس کہتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ وہ دعا بتاتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، تمہارا بنتے ہیں، کرتا اللہ۔ تو نبی ولی مصیبتیں نہیں ہٹاتے، اللہ ہی ہٹاتا ہے، کہ قرآن نے کہا کوئی نہیں ہٹا سکتا اللہ کے سوا، کہا ہے نا۔ پھر نبی ولی کا مقام ہٹواتے ہیں اب، اور ہر کوئی نہیں ہٹوا سکتا۔ جتنا فضل حضرت محمد مصطفیٰ پر اتنا کسی پر نہیں، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
اللہ کا فضل عظیم ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ ایک صحابی آقا جی کے پاس آیا، اس کی کوئی مشکل تھی ایسی، اس نے کہا اللہ چاہے گا، آپ چاہیں گے تو وہ کام ہو جائے گا۔ آقا جی کچھ اس چیزیں ڈرتے تھے اور یہ شرک نہ پڑ جائے میری عظمت کو دیکھ کے کہ میں جو چاہتی ہوں، دیکھتا تھا آقا جی جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں۔ اس کی یہ نظریہ بھی صحیح تھا کہ ہم کتنی چیزیں دعائیں کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہوتا ہے، جب آقا جی کے پاس آتے ہیں ایک دم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی کیا راز ہے کیا؟ تو اس وجہ سے اس نے آ کے کہا انشاءاللہ وشاء محمد، اللہ چاہے گا پھر حضرت محمد مصطفیٰ چاہیں گے ہو جائے گا۔ آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندن، تو نے خدا کا مجھ کو شریک بنایا۔ قل انشاء اللہ وحدہ، تو کہہ اللہ اکیلا چاہے گا، ہمیں بیچ میں مت لاؤ۔ یہ احتیاطاً کہا، آپ کا تو بیچ میں نہ ہو تو مسئلہ ہی نہیں بنتا دین دنیا کا۔ قل انشاء اللہ وحدہ، اللہ اکیلا چاہے گا، ہماری بات چھوڑ دو۔ پھر تھوڑی خاموشی اختیار کی، پھر اس کو کہا اگر تمہاری سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ محمد مصطفیٰ عظیم ہے، اور اگر یہ کسی معاملے میں وسیلہ بنتے ہیں تو کام بڑی جلدی ہوتے ہیں، تو پھر ایسے کہو انشاء اللہ ثم شاء محمد، اللہ چاہے گا پھر حضرت محمد مصطفیٰ چاہے گا۔ یعنی بیچ میں فرق رکھ کے کہو، ملا کر مت کہو میرا خدا۔ دیکھا کیسا سمجھایا؟ پہلے کہا بس اللہ، پھر خاموشی اختیار کی، پھر کہا اب ایسے کہو اگر تم دیکھتے ہو۔ کیوں دیکھتا تھا نا، ہم اتنی دعائیں مانگتے بارش ہوتی نہیں، ان کے پاس ایک دم ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کیا وجہ ہے؟ کتنی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، اللہ اللہ کر کے مر جاتے ہیں، نہیں ٹھیک ہوتی، ان کے پاس آج ہم ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ کیوں ہوتی ہیں؟ تو پھر آقا جی نے ایسے سکھا۔ اور بعض وقت آقا جی نے جان کی دعا نہیں مانگی تاکہ یہ شرک نہ کریں، کہ میری عظمت کو دیکھ کے۔ ایک عورت آئی، ایک شخص آیا، بولا میری بیوی تھی میں چھوڑ دی اور میں چاہتا ہوں واپس ہو جائے، بہت پریشان۔ تو آقا جی اس کا یقین بنانا تھا کہ اس کا شرک نہ کر، دعا کرتے ہو جاتی، نہیں کی، بس یہ کہا کروں کی نہیں۔ اگر میں فرماتا جبرائیل میکائیل اس زمین مل کے بھی دعا کریں، اگر خدا نہیں چاہے گا نہیں ہوگی۔ دیکھا کہ میرا چاہنا تم دیکھتے ہو، خدا کا بھی مسئلہ بیچ میں ہے، خدا کے بعد میرا مسئلہ ہے۔ اگر خدا نہیں چاہے گا تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یعنی میں جو کچھ کرتا ہوں میرے پر خدا کا کرم ہے، خدا میری سنتا ہے تو میں کروا دیتا ہوں۔ بیوی کا مسئلہ ہے جی، اگر کہ میں جبرائیل میکائیل سب مل کے دعا کرے، خدا چاہ تو نہیں، دعا کرتے ہو جاتا، نہیں کی تاکہ کچھ سمجھ آئے، ہو جاتی اللہ کی قسم۔ آپ کیا جو آپ سے رابطہ رکھیں، اللہ کرم ہوتے ہیں، وہ نہ بھی دعا کریں کوئی چیز ایسے کہیں ہو جاتی ہے، خدا کی قسم۔ ہمارے سلسلے میں ایسے لوگ ہیں، کتنے ہیں ماشاءاللہ، میں ان کو بتاتا نہیں تم ایسے ہو، وہ کہہ دینا ہو جائے گا، نسبت محمد خدا کا کرم کہہ دینا ہو جائے، ہو جاتا ہے بغیر دعا کے۔ صحابہ میں ایسے تھے، آقا سے محبت ہو گئی تھی، خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے، اتنی محبت خدا سے ہو جائے وہ کام بغیر دعا کے بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا۔ تو پھر آقا جی کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن فرق تو سمجھنا ہے نا، خدا کا اور بندے کا، رسول کا، یہ بھی تو سمجھ میں آنا، یا خدا بندہ رسول سب ایک ہی ہیں، ایسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ ایسے نہیں کہہ سکتے نا، میں کسی کا تنخواہ خور تو ہوں نہیں، نہ میرا کوئی متولی ہے، میرے متولی اللہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ، یہ نہیں بیان کرتے ایسے۔ اس مسئلے میں جائے تو بریلوی نکال دے، بریلوی کی ساری بات ماننی ہے، دیوبندی جائے تو دیوبندی کی ساری مانے، جائز و ناجائز، اس نے جو تنخواہ گئی وہ ہدیہ گیا، وہ نکاح پڑھانے گئے، وہ جو آتا تھا حلوہ کھیر ساری گئی نا۔ تو میں تو تمہارے اس پر ہوں نہیں، خدا نے مجھے آزاد کیا تمہارے تسلط سے، بلکہ مجھ کو تم پر تسلط دیا۔ تھوڑی سی دل لگی کریں، ایسی بات نہیں، ہاں تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ لوگ ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے ڈر کے مارے، ایمان کمزور ہے۔ آقا جی جو بات ہے کہ چھپانی چاہیے، خدا رسول کا فرق ہے، شیخ کا فرق ہے،
وہ ایسے فرق نہیں بتاتے، بس گول مول بات کرتے رہتے ہیں. ہم گول مول نہیں کرتے. آج میں نے اور وضاحت سے کر دی ہاں کہ آقا جی نے ایسی باتیں کی، آقا جی جان کے دعا نہیں کی، تاکہ کہیں یہ ایک دعا میں کہا بھی ایسے کہ تم ایسے مت کرنا جیسے یہود نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، ایسا مت کرنا. یہ بھی حدیثیں ہیں آقا جی کی، بہت سی حدیثیں ہیں. بہرحال جیسے ہم عظمت رسول بیان کرتے ہیں آئندہ خدا کا نہ بنو، بیچ میں تھوڑا تھوڑا بولنا چاہیے، کیونکہ نئے نئے لوگ آتے ہیں، ان کو شرک کی بھی تعلیم ہونی چاہیے کہ شرک سے بڑا بڑی قبر پہ جائیں بس وہ دعا پڑھ لیں. کوئی چارہ چڑھاتا ہے تو حرام نہ کہیں، اور اس کو چڑھانا بہت ثواب نہ سمجھے. آقا جی نے یہ چیزیں نہیں سکھائی ہیں. ہاں ایسے کام نہیں. دیکھو مدینہ شریف میں سارا ویسے ہے، اور خدا نے وہاں خشک لوگ لگے ہیں. میرا خیال ہے آقا نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ میری قبر کو پرستشگاہ نہ بنانا کہ پوجا جائے، کیونکہ وہاں اگر یہ جاہل لوگ جائیں تو وہ شرک کریں گے، اور عاشقوں کی حکومت ہو جائے تو تمہارا گھسنا مدینے میں مشکل ہے. داڑیاں بھی رکھو، جوتے بھی اتارو، دروشی پڑھو اور سر جھکا کے چلو حرم تک. ہاں تو آقا جی کے تو حال مستقبل سب خدا نے روشن کیا ہوا، تو دعائیں مانگی تو وہاں خوش قسم کے لوگ خدا نے رکھے ہوئے. وہ آپ کو روزے کے پاس کھڑے نہیں ہونے، بس تھوڑا کہ چلو 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 چلو. ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور ان کو خدا نے معافی میں رکھا. آقا نے رحمت العالمین کے تقاضا نا، ماں باپ ہوں، اولاد جتنی بری ہو اس کو چھوڑ سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں؟ نہیں کرتے. آقا جی ان سے زیادہ رحمت، سنی ہو شیعہ ہو وہابی ہو، سب پہ رحمت کی نظر، خدا کی قسم. وہابی ہو، تبلیغی ہو، بریلوی ہو، گلوکار ہو، اداکار ہو، گلوکار اداکار سارے شفیع المذنبین رحمت للعالمین، سب پہ کرم کی نظر خاموش. لیکن خوش اس سے زیادہ ہوتے ہیں جو ان کی بات زیادہ مانتا ہے، اور جو ان کی بات نہیں مانتا صبر کرتے ہیں. تکلیف تو آپ کو ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، ماں باپ شفقت تو رکھتے ہیں لیکن تکلیف بھی تو ہوتی نا، یہ بیٹا نافرمان ہے، بات نہیں مانتا، کچھ نہیں کہتے. اور بعض مشاعر پہ کرم تھا تو کہتے نرم نرم زبان سے فرما رہے تھے، اور کیسا جملہ فرمایا، کہا میرے طفیل کھاتے ہیں میری عظمت کو نہیں جانتے، کہ میرا وجود یہاں نہ ہوتا ان کو کون پوچھتا. کیسی بات کہے کہ میرے طفیل کھاتے ہیں اور میری عظمت کو نہیں جانتے. پھر کیا، پھر بھی میری خدمت کرتے ہیں، یہ مطلب یہ مکہ مدینہ بنانا ہے، عفو میں رکھا ہوا ہے، عفو میں رکھا ہوا. پھر رحمت العالمین ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بہرحال آقا جی رحمت ہے، ان کی رحمت ہے. وہابی بھی جی رہے ہیں، سنی بھی جی رہے ہیں، سیاہ کار بھی جی رہے ہیں، بدکار بھی جی رہے ہیں، شرابی بھی جی رہے ہیں، کبائر والے بھی جی رہے ہیں. جنہوں نے کبائر گناہ کیے ان کے لیے بھی فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں ان کے لیے بھی خدا یہاں سفارش کروں جنہیں کبیرہ گناہ کیے ان کو بخشواؤں گا. بتائیں، کہا تم میں سے کسی کو کانٹا نہیں چبھتا، اس کی تکلیف مجھ کو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کی اور روٹھ گئے آقا جی حج میں کہ ظالموں کے لیے بھی کچھ رحمت کا دروازہ کھول. کچھ کرم کر تو بیٹھے ہیں لیکن وہ کب تک تیرا عذاب سہیں گے؟ تیرا عذاب سہنے کی بہت مصیبت ہے. تو مہربانی کر ظالموں کو. اللہ تعالیٰ کہ ظالم کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے جب مظلوم کی. کہ اللہ تعالیٰ تو مظلوم کو کچھ دے، دعا کے مثلاً رحمت اپنی دکھا کے جنتوں کی نعمتیں وہ اس کو لے کے اس کو بخش دے. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہو جائے گا جس کے لیے چاہوں گا. تو آپ سارے حج میں غمگین رہے جیسے کوئی پریشان ہوتا ہے. تو صحابہ نے دیکھا غم والی حالت ہے تو آپ صحابہ اندازہ تو بولتے نہیں تھے. دیکھا مینا میں کچھ مسکرا رہے تھے. پوچھا آپ خوشی میں ہیں؟ کہاں خوشی میں ہوں. وہ مفہوم بتایا. کہا میں حج میں 3 دعائیں کی، 2 قبول ہوئیں اور ایک اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ظالم پر رحم کیا جائے. میں کہ اللہ تعالیٰ تو مظلوم کو کچھ نعمتیں دے کے ظالم کو راضی کر سکتا ہے، مظلوم کو راضی کر سکتا ہے. وہ ظالم کو اپنا حق معاف کر دے، ظالم بخشا جائے. تو پھر خدا نے میری دعا یہاں مینا میں قبول کی اور کہا جس کے لیے چاہوں گا یہ بھی کر دوں گا، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. یہ کتنے احسانات ہیں حضرت محمد. یہ وسیلہ نہیں بنے، کہتے وسیلہ نہیں ہے.
اور پھر ساتھ کہتے میری عظمت کو نہیں جانتے میرے طفیل کھاتے. کتنی شفقت، کتنی نرم دلی، کتنے کرم. میری عظمت کو نہیں جانتے میرے طفیل. اور ان کے طفیل کھاتے ہیں. اگر آقا جی کی نسبت عرب کی اور مکہ مدینے میں آقا کا مسئلہ نہ ہوتا کوئی جاتا؟ دیکھو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی توحید میں بھی مضبوط کرے، وہ بھی سمجھ میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ عظمت رسول میں بے ادبی سے بھی ہم کو بچائے. تو ہم وسیلے کے طور سے رات دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں کہ ہمارے وسیلہ وہ ہیں اور ہر پہ رحم کرتے ہیں. اب دیکھو ظالموں کے لیے آقا جی نے کیا کہا، اللہ کو منوا لیا کہ ان کے لیے بخشش کا دروازہ کھول دے. ان کی اسی شعر بڑے اچھے ہیں، جس پہ ہو سر در بند لیکن آقا کا در بند اس پر نہیں. تو ہمارے لیے یہ سب کچھ اللہ ہیں. اللہ کے بعد اگر سب کچھ ہے، کوئی ہے ہمارے لیے سفارش وسیلہ تو حضرت محمد مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ کرم شرک سے بھی بچیں، ان چیزوں سے ہاں جی جو میں نے موٹی موٹی بتائی ہیں، تفصیل پھر کے تھوڑی تھوڑی کر دوں گا. اور کچھ بتایا بھی ہے کوئی باریک باتیں شرک کی، اس سے بھی آپ بچیں. اور آقا کی عظمت کا بھی بڑا خیال کریں کہ خدا کے بعد اگر سب کچھ کسی کے ہاتھ میں، دیکھو خدا نے ولی کو بھی طاقت دی، نبی کو بھی طاقت دی، حکومت کو بھی طاقت دی. یہ تصرفات ہوتے نہیں ہوتے ہیں، یہ مانے، لیکن خدا کے دینے سے ہیں، پھر شرک نہیں ہوتا. تو خدا کے دینے سے جو تصرفات اور قدرتیں حضرت محمد مصطفیٰ کو ہیں، خدا کی قسم کس کی وہم و گمان سے باہر ہیں. وہ تمہارے ہر چیز میں تصرف کرتا ہے اللہ کا. اسی کہا بھی ہمارے بعد مشائخ کو، خدا کے بعد خدا کی دین سے، ایسے فرمایا. اس کا مفہوم تھا کسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. فرمایا وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس کا جواب دیں. چلو تھوڑی شرکات کر دیا. میں کب سے سوچ رہا تھا، کل بڑا میں پریشان تھا، میں نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا، بیچ میں یاد دلاتے رہو نا. ہاں میں آپ کو پھر کہتا ہوں، اندر سے باہر سے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں، آقا جی کہتے تھے آپس میں سلام کرو، محبت پیدا ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں وہی نسخہ اچھا ہے جو آقا جی نے بتایا ہے، اس سے بڑا نسخہ نہیں ہے. تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟